یہ کوئی عام داستان نہیں، یہ ان لوگوں کی بات ہے جنہیں دنیا نہیں سمجھتی اور جو خود دنیا کو سمجھنے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں۔ آپ نے فقیر دیکھے ہوں گے، درویش بھی، ملنگ بھی، مگر کلندر ان سب کے بعد آتا ہے۔ کلندر وہ نہیں جسے آپ پہچان لیں، کلندر وہ ہے جس کی پہچان آپ سے چھپا لی جائے۔ یہ کوئی لباس نہیں، یہ کوئی انداز نہیں، یہ کوئی دعویٰ نہیں، یہ ایک کیفیت ہے اور یہ کیفیت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ آپ کبھی رک کر سوچیں کہ آخر ایک کلندر کو کسی چیز کی ضرورت کیوں نہیں ہوتی؟ نہ اسے دولت کی طلب، نہ شہرت کی خواہش، نہ لوگوں کی تعریف، نہ دنیا کی کوئی چاہت۔ کیا وہ سب کچھ چھوڑ چکا ہوتا ہے یا پھر وہ سب کچھ پا چکا ہوتا ہے؟ یہ سوال وہ دروازہ ہے جو اگر کھل جائے تو انسان خود کو بھی نئے انداز میں دیکھنے لگتا ہے۔ کلندر کا سفر وہاں سے شروع نہیں ہوتا جہاں آپ سمجھتے ہیں، بلکہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں عام آدمی کا سفر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے آپ سے ٹکرا جاتا ہے، اپنے نفس سے، اپنی خواہشات سے، اپنے میں سے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ میں ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ ٹوٹنا شکست نہیں ہوتا، یہی اصل فتح ہوتی ہے، کیونکہ جب تک میں باقی رہتا ہے تب تک ہر چیز کی ضرورت رہتی ہے۔ مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مگر جب میں ہی باقی نہ رہے تو پھر کس کے لیے چاہیے؟ کلندر وہ ہے جو اس میں کو دفن کر چکا ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، لوگ جتنی زیادہ چیزیں حاصل کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ چیزوں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز ملتی ہے تو دوسری کی خواہش جنم لیتی ہے، پھر تیسری، پھر چوتھی۔ یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا، مگر کلندر اس دائرے سے باہر نکل چکا ہوتا ہے۔ وہ خواہش کو مارتا نہیں، وہ اسے پہچان لیتا ہے، اور جب حقیقت سامنے آ جائے تو وہم خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ کلندر کے پاس کچھ نہیں ہوتا، مگر اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے۔ یہ بات عقل سے نہیں سمجھی جا سکتی، یہ صرف دل پر اترتی ہے، کیونکہ کلندر نے یہ جان لیا ہوتا ہے کہ جس چیز کو وہ اپنا سمجھ رہا تھا وہ کبھی اس کی تھی ہی نہیں۔ نہ یہ جسم، نہ یہ سانسیں، نہ یہ دنیا، سب کچھ عارضی ہے، سب کچھ ادھار ہے، اور جو چیز ادھار ہو اس پر حق جتانا نادانی ہے۔ کلندر اس نادانی سے آزاد ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب کوئی چیز آپ کے ہاتھ سے نکلتی ہے تو دل میں درد ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ نے اسے اپنا سمجھ لیا تھا، مگر کلندر کسی چیز کو اپنا نہیں سمجھتا، اس لیے جب کچھ جاتا ہے تو کچھ ٹوٹتا نہیں۔ وہ نہ خوشی میں بہکتا ہے نہ غم میں بکھرتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق چیزوں سے نہیں، حقیقت سے ہوتا ہے۔ کلندر کی خاموشی عام خاموشی نہیں ہوتی، یہ وہ خاموشی ہے جس میں ہزاروں باتیں چھپی ہوتی ہیں۔ وہ کم بولتا ہے، مگر جو بولتا ہے وہ سیدھا دل میں اتر جاتا ہے، کیونکہ وہ الفاظ سے نہیں، حالت سے بات کرتا ہے، اور حالت کبھی جھوٹ نہیں بولتی۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ کلندر تنہا ہوتا ہے، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وہ تنہا نہیں، وہ سب سے زیادہ جڑا ہوا ہوتا ہے، مگر یہ جڑاؤ لوگوں سے نہیں، یہ جڑاؤ اس ذات سے ہوتا ہے جس سے سب کچھ جڑا ہوا ہے، اور جب اصل سے تعلق بن جائے تو باقی سب خود بخود جڑ جاتا ہے۔ کلندر مانگتا کیوں نہیں؟ کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ جو اس کے لیے ہے وہ اسے مل کر رہے گا۔ وہ دوڑتا نہیں، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے مقدر میں ہے وہ خود چل کر اس کے پاس آئے گی۔ یہ یقین وہ دولت ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی۔ کلندر کی نظر عام نظر نہیں ہوتی، وہ چہرہ نہیں دیکھتا، وہ باطن دیکھتا ہے۔ وہ الفاظ نہیں سنتا، وہ کیفیت محسوس کرتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے تو صرف دیکھتا نہیں بلکہ پردہ ہٹا دیتا ہے۔ آپ کے اندر جو کچھ چھپا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے لے آتا ہے، اسی لیے اس کی ایک نظر انسان کو بدل دیتی ہے۔ کلندر دنیا میں رہتا ہے، مگر دنیا اس کے اندر نہیں رہتی۔ وہ بازار سے گزرتا ہے، مگر بازار اس کے دل میں نہیں اترتا۔ وہ لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، مگر لوگوں کی رائے اسے نہیں چھوتی، کیونکہ اس نے خود کو ان سب چیزوں سے اوپر اٹھا لیا ہوتا ہے۔
آپ نے کبھی محسوس کیا ہے کہ جتنا زیادہ آپ کسی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ اتنی ہی دور ہوتی جاتی ہے، اور جب آپ رک جاتے ہیں تو وہ خود آپ کے قریب آنے لگتی ہے؟ یہی راز ہے۔ قلندر رک چکا ہوتا ہے، وہ بھاگنا چھوڑ چکا ہوتا ہے، اور جب آپ بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں تو چیزیں آپ کے پیچھے بھاگنے لگتی ہیں۔ قلندر کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ضرورت کے دائرے سے نکل چکا ہوتا ہے۔ وہ اب چیزوں کے ساتھ نہیں جیتا، وہ حقیقت کے ساتھ جیتا ہے، اور حقیقت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آخر میں بس ایک بات یاد رکھیں، جب تک آپ کچھ بننے کی کوشش کرتے رہیں گے تب تک آپ کو بہت کچھ چاہیے ہوگا، مگر جس دن آپ خود کو پہچان لیں گے اس دن آپ کو کچھ بھی نہیں چاہیے ہوگا۔ قلندر مانگتا نہیں، کیونکہ وہ اس در پر کھڑا ہوتا ہے جہاں سب کچھ پہلے ہی عطا ہو چکا ہوتا ہے، اور یہی بے نیازی کا اصل راز ہے۔